پھر آج جو آیت طیبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر کیا۔ تو اس آیت میں دو باتوں کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی کتاب اتاری گئی اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ وَقُلْ نَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، اور پھر فرمایا ہم نے دونوں سے کہ جاؤ اس قوم کی طرف کہ جس نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ہم نے انہیں تباہ کر کے ہلاک کر دیا۔ تو عزیزان محترم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر فرمایا، پھر ہارون علیہ السلام کو وزیر بنانے کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ نے دونوں کو حکم دیا کہ دونوں جائیں اور اس قوم یعنی قبطیوں کی طرف جائیں، کہ فرعون کی جو قوم تھی قبطی قوم کہلاتی تھی اور انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی قوم میں پیدا ہوئے تھے جو ظاہری اعتبار سے فرعونوں کی غلام تھی، اور ان پہ بڑا ظلم و ستم کا سلسلہ فرعونوں نے جاری رکھا ہوا تھا۔ تو حقیقت تو یہ کہ اسی قوم کو نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا تاکہ اس قوم کو نجات دیں اور ان کی جان چھڑائیں۔ تو یہاں پر دونوں سے حکم دیا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بہت نشانیاں ظاہر فرمائی جس کا ہم وقتاً فوقتاً ذکر پچھلی تفسیروں میں کرتے رہے ہیں کہ ید بیضا آپ کے پاس تھا، بہت بڑا اژدہا آپ کا عصا مبارک تھا جو کئی معجزوں پر مشتمل تھا، جو ایک بہت بڑا اژدہا بھی بن جایا کرتا تھا، آپ کے مختلف کام آیا کرتا تھا۔ پھر ان پہ ٹڈیوں کا عذاب آیا، ان پہ مینڈکوں کا عذاب آیا، ان پہ خون کا عذاب آیا، مختلف قسم کے ان کے اوپر نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی، مگر انہوں نے سب کا انکار کر دیا۔ تو نتیجے میں اللہ نے کیا فرمایا، پورا قصہ نہیں بیان کیا، اصل میں یہ کفار مکہ کو خاص طور پہ توجہ کرانی ہے کہ دیکھو جس طرح تم ہمارے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تم سے پہلے فرعونیوں نے، قبطیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا، تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا فرمایا کہ دمرناہم تدمیرا، تو ہم نے انہیں تباہ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ یعنی تم بھی باز آ جاؤ، تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ ہو۔ تو عزیزان محترم، یہ تو اس کی ظاہری تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ پہلے سمجھنے کا خوب موقع دیتا ہے، اور بہت زیادہ سمجھانے کے باوجود جب کوئی قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور اپنے ہٹ دھرمی پہ آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہی رہی ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ پھر تباہ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ہماری امت میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مسلسل ہٹ دھرمی پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ان پر یہ ایک بڑا عظیم عذاب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی وجہ سے نہیں آتا، اور خود قرآن میں اللہ نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کیوں اس قوم کا عذاب دے گا جس میں آپ موجود ہیں۔ تو صرف آقا علیہ السلام کی وجہ سے اس قوم میں بہت ساری ایسی قومیں جو بہت زیادہ بد اعمالیوں میں گرفتار ہیں اور بہت زیادہ سمجھانے کے باوجود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان کو پوری اس امت کو ہلاک نہیں کیا جاتا۔ ہاں کبھی کبھار کسی ایک خاص علاقے لوگوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، جیسے ہمارے زمانے میں سونامی آیا تھا تو سونامی سے وہ پورا کا پورا علاقہ جو برباد کر دیا گیا تھا۔ امریکہ کی ایک ریاست ہے، وہاں کے لوگوں نے غلط کام شروع کیے تھے، تو پورے علاقے کے اندر پورا ایک ہفتہ تک طوفان آتا رہا اور بڑی بڑی بلڈنگیں اٹھا کے گرا دی گئی، تو وہ پورا کا پورا علاقہ جو خالی ہو گیا وہ علاقہ۔ تو اس قسم کے مختلف عذاب آتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، لیکن اس قوم کے اندر اجتماعی طور پہ سب کو ختم نہیں کیا جا رہا۔ پھر یہ تو ظاہری تفسیر تھی، پھر اس کی ایک تفسیر اشاری ہوتی ہے جس کو تصوف کی تفسیر کہتے ہیں، اور بڑے بڑے صوفیاء کرام نے مختلف انداز میں تفسیریں لکھی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے سے ایک تفسیر
جس کا نام ہے البحر المدید، جو سلسلہ شاذلیہ کے ایک عظیم بزرگ حضرت شیخ احمد بن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے غوث تھے، اپنے قطب تھے، تو ان کی یہ تفسیر 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے ظاہری تفسیر بھی بیان کی اور پھر یہ اشعری تفسیر بھی بیان کی۔ تو اشعری تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی کسی نبی کو بھیجتا ہے یا کسی ولی کو ظاہر فرماتا ہے تو اس کے مددگار ہوتے ہیں ساتھ میں۔ جس طرح نبیوں کے موسیٰ علیہ السلام کا مددگار جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا، ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار بنایا، آپ علیہ السلام کا کے ساتھ کیا۔ ویسے تو بہت صحابہ کرام ہیں، لیکن ان میں خاص رتبہ اس معیت کا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اے علی تم میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام تھے۔ تو یہ خاص مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کے اصحاب جو بالکل سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، جن میں بطور خاص حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر عمر میری نگاہیں ہیں، میرے کان ہیں۔ تو یہ خاص صحابہ کا منصب ہوتا ہے۔ تو ہر نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، ولی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ تو ولی کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ ولی کے کاموں میں مددگار ہوتے ہیں۔ اور شیخ احمد بن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ولی کے ساتھ اگر ایسے لوگ نہ ہوں، معین مددگار نہ ہوں، تو عام طور پر اس پہ قبض کی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ قبض کی کیفیت کی وجہ سے پھر اس پہ جذب ہوتا ہے، تو اس سے لوگوں کو فائدہ بہت کم پہنچتا ہے۔ وہ خود تو ولی ہوتا ہے مگر لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا پاتا۔ تو البتہ وہ اولیاء کرام جن کے ساتھ احباب ہوتے ہیں، ان کے دوست ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی جفاؤں پہ صبر بھی کرتے ہیں۔ اس سے ان کے دل میں اور وسعت پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ جو کام کرتے ہیں یہ بڑے پیمانے پہ کام کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار رہا ہے اپنے خاص بندوں میں کہ نبیوں کے علاوہ اولیاء میں بھی ان کے ساتھ وہ معین و مددگار پیدا کرتا ہے جو ان اولیاء کرام کی مدد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو ایک تو قوم فرعون کو بیان کر دیا کہ ان کو ہم نے برباد کر دیا، انہوں نے نبی کو جھٹلایا۔ پھر فرمایا کہ قوم نوح لما کذبوا الرسل، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو کہ جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اغرقناہم، ہم نے ان کو ڈبو دیا، وجعلناہم للناس آیہ، اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی کر دیا، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس آیت میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور ساتھ میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے اس لیے عذاب دیا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں صرف ایک ہی رسول تھے، وہ نوح علیہ السلام تھے، اور اس زمانے میں کوئی اور رسول نہیں تھے جیسا کہ مفسرین نے لکھا۔ پھر یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، تو اس کی وجہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانا بھی سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ جس طرح کہ یہودی تمام نبیوں کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو گویا کہ انہوں نے سارے نبیوں کو جھٹلا دیا۔ عیسائی سارے نبیوں کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو گویا انہوں نے سارے نبیوں کو جھٹلا دیا۔ تو اسی اعتبار سے فرمایا گیا کہ انہوں نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے ان کو پھر ڈبو دیا۔ اور اس کا پورا قصہ ہم پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ ان کو کس طرح ڈبویا گیا تھا، اور پھر ان کے لیے لوگوں کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے اس کے علاوہ بھی عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں جو عذاب ہے لیکن آخرت میں اس سے زیادہ دردناک عذاب ہے، اور مسلسل وہ عذاب ہے۔ قبر سے وہ عذاب شروع ہو جاتا ہے، پھر میدان محشر کا عذاب ہے، پھر میدان محشر کے بعد پھر جہنم کا عذاب ہے۔ تو مسلسل ان کے لیے عذاب ہے۔